السلام علیکم میرے بنگلہ باشی دوستوں، پشچم بنگال کے دوستوں، یارو، ہمارے دیش بھر کے مسلمان یارو دوستوں، ہم سارے مسلمانوں کو پتہ ہے اور ہمارے دیش کے ہندو بھائیوں کو بھی پتہ ہے، بیتے 15 دن پہلے وشو اجتماع ہوا ہے۔ ہمارے پشچم بنگال میں وشو اجتماع ہوا ہے 15 دن پہلے، 2 جنوری سے لے کر 5 جنوری تک کروڑوں انسان کا بھیڑ ہوا تھا، لیکن وہاں چل جانے کے بعد بہت سارے کروڑوں انسان کا بھیڑ ہوا تھا، کروڑوں مسلمان کا بھیڑ ہوا تھا، لیکن ہم مسلمانوں میں سے جو وہاں پہ گئے، الحمدللہ اللہ جس کو توفیق دی ہے وہ گئے، لیکن ایک دکھ کی بات یہ بھی ہے کہ ہم میں سے بہت ایسے ہیں مسلمان جو بس ٹورسٹ کے حساب سے گیا تھا، ہمیں گھومنا ہے، پھرنا ہے، دیکھنا ہے، جگہ دیکھنا ہے، وہاں کیا ہوتا ہے، کتنی بھیڑ ہوتا ہے، یہ ہمیں دیکھنا ہے، اس نیت سے بھی بہت سارے مسلمان گئے تھے۔ ماشاءاللہ اللہ جس کو توفیق دی ہے اس نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے گیا تھا، لیکن ہم گئے وہاں پہ کچھ کھو کر ہم گئے، گھر بار چھوڑ کے، کچھ پیسہ خرچ کر کے، کچھ کام دھندا چھوڑ کر ہم گئے وہاں پہ۔ ہم مسلمانوں میں سے بہت سارے ایسے آس پاس ہو یا پھر دور دور سے بہت سارے مسلمان آئے تھے، لیکن ہم بہت کچھ چھوڑ کر گئے، کچھ کھو کر ہم نے پایا کیا ہے، یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہم جو گئے اس اجتماع میں، وشو اجتماع تھا، وہاں ایک ایک بات کا قیمت کروڑوں روپیہ سے بھی زیادہ، کروڑوں روپیہ خرچ کر کے بھی ایک ایک بات کا قیمت حاصل نہیں کیا جا سکتا، لیکن ہم گئے دھندا پانی چھوڑ کے، گھر چھوڑ کے، کچھ پیسہ خرچ کر کے، کتنا ٹھنڈی ہے، ہم مجاہدہ مشقت اٹھا کے تو ہم گئے، لیکن ہمیں ملا کیا، اس کا بھی تو حساب لگانا چاہیے۔ 15 دن ہوا ہے، آج جو ہے 18 جنوری ہے، 15 دن ہوا ہے، ہماری محلے میں بہت کم سے کم 170 80 200 کے قریب آدمی گئے تھے، لیکن وہ 200 میں سے 10 بھی 5 وقت صلاۃ ادا کرنے والا نہیں بنے۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے، اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ ہم گئے، ہم کیا لائے وہاں سے، ہمیں کیا ملا؟ ہم نے بہت کچھ کھو کر گئے تھے، بہت کچھ چھوڑ کر گئے تھے، لیکن ہمیں ملا کیا؟ ہم وہاں سے لایا کیا؟ 15 دن 17 دن ہوا ہے اجتماع کو، ہم گھر آئے، لیکن 15 دن میں جو لوگ گئے تھے 2 دن 3 دن مسجد میں آئے تھے، پھر جو ہے جیسے کہ ویسا، اس سے کیا فائدہ ہوا؟ جی وہی تو یہی بات ہوا ہے نا، اجتماع میں کیا بات ہوا ہے؟ کروڑوں بات ہوا ہے، کروڑوں قیمت، کروڑوں روپیہ کی قیمت والا بات ہوا ہے وہاں پہ، لیکن مول بات کیا ہے، اصل بات کیا ہوتی ہے اجتماع میں یا پھر دین کی مجلس میں؟ کیا بات ہوتی ہے؟ کیا ہے مسلمانوں، اپنی اخلاق اچھا کرو، 5 وقت صلاۃ ادا کرو، حرام کمانا چھوڑ دو، حلال کماؤ، حلال کھاؤ، اپنے پریوار کو دین اسلام کی تعلیم دو، خود بھی دین اسلام پر عمل کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرو، اور اپنے پریوار کو، اپنے محلہ کو، اپنے رشتہ داروں کو دین اسلام کی تعلیم دو، دین اسلام کی باتیں بتاؤ، یہی تو بات ہوتی ہے نا۔ اللہ کی حکم کو اخلاص کے ساتھ پورا کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر، یہی تو بات ہوتی ہے نا، مول بات جو ہوتی ہے، 100 بات کی ایک بات، یہی تو ہوتی ہے نا، لیکن کیا ہمیں وہ ملا؟ کیا ہم وہ کر رہے ہیں؟ یہ بات ہے۔
بڑی بری حالت ہے۔ بس آج جو ہے ہماری مسلمان سماج میں جو ہے جو اچھا لگے وہ ہم کرتے ہیں، جتنا ہمیں صحیح لگے، جتنا ہمیں سہولیت لگے، جو ہمارے لیے سہولیت ہو وہ ہم کرتے ہیں۔ جو ہمارے لیے مثبت لگتا ہے، جو ہمارے لیے غلط سمجھ میں آتا ہے، جو ہمارے کرم کے خلاف بات ہوتی ہے نا، وہ اس کو ہم چھوڑ دیتی ہے۔ قرآن کی بات، حدیث کی بات، دین اسلام سے ہم مذاق کرتے ہیں، ہم مسلمان سماج کے لوگ زیادہ تر۔ تو میرے دوستو یارو، کوئی بھی اگر حرام کھا کے اگر مکہ مکرمہ میں بیت اللہ شریف میں بھی اگر سجدہ کرے نا، اس کا سجدہ بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ اور کوئی حلال کھا کے اپنے گھر میں، اپنے مسجد میں سجدہ کرے نا اخلاص کے ساتھ، اس کا سجدہ کا قیمت بہت زیادہ ہوتا ہے اللہ کے وہاں۔ تو اسی لیے میرے یارو دوستو، اجتماع میں جاؤ، دین اسلام کی مجمع میں جاؤ، عالم علماء کی مجلس میں بیٹھو، دین اسلام کی باتیں سیکھو، سمجھو اور اس پر عمل کرو۔ سارا عمل اللہ کو پسند آئے گا، سارا عمل اللہ قبول کرے گا تب جب ہماری اخلاق اچھا ہوگا اور ہمارا کمائی حلال ہوگا۔ جی، دو چیز بہت اونچا چیز ہے، کمائی حلال ہو، حرام سے ہم بچے، اور اخلاق اچھا ہو۔ دین اسلام بیان تقریر سے نہیں پھیلا ہے۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دین اسلام جو پھیلا ہے، آج بھی اسلام پھیل رہی ہے دنیا بھر میں، وہ اچھے اخلاق سے، اچھے کردار سے، اچھے عمل سے۔ تقریر ہونا ٹھیک ہے، باتیں کرنا، دین اسلام کی باتیں لوگوں تک پہنچانا، دعوت دینا، یہ تو اللہ کا حکم ہے، پر سب سے اللہ کو پسندیدہ جو عمل ہے نا، اخلاص، اچھی اخلاق۔ چاہے عمل کم ہو لیکن اخلاص کے ساتھ ہو، اچھے اخلاق کے ساتھ ہو، اور حلال طریقے میں کماؤ، لوگوں کو نہ بیوقوف بنا، لوگوں کو نہ چتیا بنا، لوگوں کی مار کے مت کھاؤ۔ ہمارے محلے سے بہت سارے آدمی گئے تھے، 200 سے آس پاس، لیکن ہم ایسے لوگوں کو جانتے ہیں، ہماری محلے کی میں بات کر رہا ہوں، آپ کے وہاں شاید نہیں ہے ایسے غلط آدمی۔ ہمارے محلے سے جو گئے تھے نا اجتماع میں، آج سے 10 سال پہلے بڑے ڈاکو ہوتے تھے، شرابی ہوتے تھے، بڑا بد اخلاق ہوتے تھے، بڑا بدکار ہوتے تھے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ دین اسلام کے راستے میں آ کر، دعوت کے راستے میں آ کر تھوڑا بہت سدھرا ہے، تھوڑا بہت چینج ہوا ہے۔ لیکن لوگوں کا 2 ڈسمل 3 ڈسمل جگہ مار کے رکھا ہوا ہے، لوگوں کا ستناش کر کے رکھ دیا ہے، اپنے ماں کو قتل کر دیا ہے، اپنے گھر کی بہو کو قتل کر دیا ہے، اپنے بھائیوں کا حق مار کے کھا رہا ہے، اپنے بہن کا حق مار کے کھا رہا ہے۔ ایسے لوگ گئے تھے اجتماع میں ایسے لوگ ہمارے محلے سے گئے تھے۔ شاید آپ کے محلے میں ایسا لوگ نہیں ہوتے ہیں، آپ کے محلے میں شاید اچھے لوگ ہیں الحمدللہ، لیکن ایسے لوگ یہ کب چھوڑے گا؟ لوگوں کا حق مار کے رکھا ہے، اپنے ماں کو قتل کر دیا ہے، دھکا مار دیا، گر کے مر گیا، لیکن اس کا گھر کی بات ہے نا، یہ باہر کے لوگوں کو پتہ چلے گا، لیکن آس پاس کے رہنے والے جو لوگ ہیں، جو بالکل قریب رہتے ہیں، وہ لوگوں کو پتہ ہے۔ اپنے گھر میں بہو کو جلا کے مار دیتا ہے، اپنے گھر کی بہو کو جلا کے مار دیا ہے، اپنے گھر کی اپنی بیوی کو منہ میں بالش دبا کے مار دیا ہے۔ ایسے لوگ ہمارے سماج میں ہے، ہماری محلہ میں ہے، جو اجتماع میں گئے تھے۔ تو ہمارا کہنے کا یہ مطلب ہے
نیک عمل کر رہے ہو ٹھیک ہے، لیکن ایک ہوتا ہے حقوق اللہ اور ایک ہوتا ہے حقوق عباد۔ اللہ کا حق اگر ہم سے پوری ادا نہیں ہوتی ہے تو اللہ سے ہم معافی مانگیں گے، توبہ کریں گے، استغفار کریں گے تو اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کرنا پسند کرتے ہیں، معاف کر دینے کا وعدہ ہے اللہ کا۔ لیکن حقوق عباد جو بندہ کا حق ہے، جو اپنے پڑوس کا، اپنے بھائیوں کا، اپنے بہن کا حق مار کے، بہن کا حصہ، جائیداد کا حصہ مار کے کھا رہا ہے اور اپنے گھر کی بہو کو جلا کے مار دیا ہے، مار کے جو ہے فرشتہ بن کے گھوم رہا ہے، جی بڑا جبہ پہن کے مفتی بن کے گھوم رہا ہے، اور جوانی میں لوگوں کو چتیا بنا کر کے لوگوں کا مار کے مال اکٹھا کر لیا ہے۔ اب عمر ہو گیا ہے 50 سے زیادہ، 55 60 عمر ہو گیا ہے، اب فرشتہ بن کے جو ہے بیٹھا ہوا ہے، اجتماع میں جا رہا ہے، جماعت میں جا رہا ہے، جیسے فرشتہ بن گیا ہے۔ تو میرا کہنے کا یہ مطلب ہے دوستو، اپنے جو کیا ہے نا اس کا بھی اس سے معافی مانگو جس سے کیا ہے غلطی۔ بندہ کا حق ماننے والوں کو اللہ معاف نہیں کرتا، جنہوں نے بھی، چاہے ہم بھی ہو، بندہ کا حق ماننے والا حقوق کے بعد بندہ کا حق ماننے والا کو جتنا چاہے استغفار کر لو، کعبہ بیت اللہ میں جا کے بھی اللہ سے معافی مانگو گے تو اللہ معاف نہیں کرے گا، کیونکہ حق تم نے بندہ کا توڑا ہے، بندہ سے حق توڑا ہے، بندہ سے حق چھینا ہے۔ اس کا استغفار، اس کا معافی بندوں سے ہی مانگنا پڑے گا۔ جس کا حق تم نے توڑا ہے، جس کو تم نے مارا ہے، جس کا تم نے لوٹا ہے، اسی سے معافی مانگنا ہوگا، اور اس کا جو مارا ہے، لوٹا ہے، اس کو واپس کرنا ہوگا، جی تب جا کے بندہ اگر معاف کر دے تو اللہ معاف کر دے گا، ورنہ اللہ بھی معاف نہیں کرے گا، چاہے کعبہ بیت اللہ میں جا کے استغفار کرو، توبہ کرو، جی۔ لیکن اجتماع سے آنے کے بعد بہت سے ایسے ساتھی ہے، جیسے تھے ویسے ہی ہے، پھر زندگی بھر ایسے ہی گزاریں گے، شراب پئیں گے، لوگوں کو لوٹ پاٹ کریں گے، لوگوں کی لوٹ مار کریں گے، ایسے ہے، بہت ہے ہمارے محلے میں، ہمارے سماج میں۔ جوانی میں کیا ہے، جس طرح ہو سکا لوگوں کو لوٹا ہے، مارا پیٹ کیا ہے، لوگوں کا ستناش کر دیا ہے، کنگال بنا دیا ہے کسی کو، لیکن آج جو ہے خود مالدار بن کے بڑا ذمہ دار بن کے دکھاتا ہے، ذمہ داری پنا دکھاتا ہے، بڑا مفتی پنا دکھاتا ہے، جی یہ سب چھوڑو میرے دوستو، غلط چھوڑ دو، جو کیا ہے اس کا معافی مانگو اسی سے، جی۔ تو میرے یارو، اللہ ہم سب کو دین اسلام کی صحیح سمجھ دے، ہم بھی دعوت کے کام کرنے والے ہیں، الحمدللہ اللہ کا بہت گناہگار بندہ ہے، بہت گناہگار بندہ ہے ہم، لیکن الحمدللہ ہم جو بات کہہ رہے ہیں نا وہ ہم نے نہیں کیا ہے، ہم بڑا مظلوم ہے الحمدللہ، اور ہم مظلوم، اللہ کا مظلوم نیک غلام بن کے مرنا چاہتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نیک امت بن کے مرنا چاہتے ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اللہم آمین دوست، السلام علیکم۔